الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو. یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی نظم کا شعر ہے جس میں جماعت کو صبر اور حوصلہ اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے. یہ نظم آپ نے 1935 میں کہی تھی جب جماعت پر شورشوں کا زور تھا. بہرحال اس وقت میں اس نظم کے حوالے سے تو نہیں مضمون بیان کر رہا، اس شعر کے حوالے سے بات کروں گا. اس شعر سے ہر مسلمان کی نظر میں اسلام کی تاریخ کا ایک دردناک اور ظلم کی انتہا کا واقعہ آتا ہے، لیکن اس اندوناک اور دردناک واقعہ کی حقیقت کا صحیح ادراک وہی کر سکتا ہے جو ظلموں کی چکی میں پیسا جا رہا ہو. اس واقعے پر ہمدردی اور غم اور افسوس کا اظہار تو بے شک ہر مسلمان کرتا ہے، اور شیعہ صاحبان ہر سال محرم کے مہینے میں اس کا اظہار بھی اپنے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گو اس میں ہمارے نزدیک غلو کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک اپنا اظہار ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس ظلم کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ظلموں میں سے گزر رہا ہو. اور آج اس زمانے میں جماعت احمدیہ سے زیادہ کون واقعہ کربلا کا احاطہ اور تصور کر سکتی. اس لیے حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں. یہ دونوں فریق کون تھے؟ یہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے یا پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن ایک کلمے کی حقیقت کو جانتے ہوئے مظلوم بنا اور دوسرا کلمے کا پاس نہ کرتے ہوئے ظالم بنا. واقعہ کربلا بھی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد اور چند ساتھیوں کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا، اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کا ہی ایک تسلسل ہے. جب تقویٰ میں کمی ہونی شروع ہو جائے، ذاتی مفادات اجتماعی مفادات پر حاوی ہونا شروع ہو جائیں، دنیا دین پر مقدم ہو جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ ظلم و بربریت کی انتہا کی جاتی ہے. اللہ والوں کا اللہ کے نام پر ہی خون بہایا جاتا ہے. یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ کلمہ گوؤں کو ہی ظلموں، زیادتیوں
اور دکھوں کا نشانہ بنا رہے ہوں، حتیٰ کہ کلمہ گوؤں کو ظلم و تعدی کا نشانہ بنا رہے ہوں، زیادتیوں اور دکھوں کا نشانہ بنا رہے ہوں، حتیٰ کہ معصوموں کا خون، بچوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہ کیا جا رہا ہو۔ خدا کے اور رسول کے نام پر، خدا اور رسول پر جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں کو دکھوں، تکلیفوں اور مصائب کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ اس سے بڑھ کر کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے ان لوگوں کی جو خدا اور رسول کے نام پر ظلموں کا بازار گرم کرتے ہوئے یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا یہ ظلموں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کی بد حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مومن کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہوگی، وہ اس میں لمبے عرصے تک رہتا چلا جائے گا، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اور اسے اپنی جناب سے اللہ دور کر دے گا، اپنے سے دور ہٹا دے گا، یعنی لعنت برسائے گا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے ناراضگی کی انتہا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ لمبے عرصے کے لیے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، اور پھر اللہ کا غضب اس پر برستا رہے گا، اور اللہ کی لعنت کا مورد بنتا رہے گا۔ یہ جہنم، یہ اللہ کا غضب، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود جہنم کی آگ میں پڑ کر مسلسل اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت اور بہت بڑے عذاب میں ایک شخص گرفتار ہو۔ بس جو اپنے مفادات اور دنیاوی ہوا و ہوس کے لیے ایسے ظالمانہ فعل کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی کا موجب بن رہے ہوتے ہیں، اور مظلوم اس قتل کے نتیجے میں احیاء عند ربہم یرزقون کا اعزاز پاتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سلوک اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہے اور اپنے رب سے جنتوں کا رزق پا رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ اور حضرت امام حسین، امام حسن اور حضرت امام حسین جو تھے، ان کے بارے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان دونوں کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔